اب ایک سوال اور ہے، آپ چاہتے ہیں میں متقی بن جاؤں، تنہائیوں کی غلاظتیں، تنہائیوں کی نجاستیں، تنہائیوں کے عیبوں سے بچ جاؤں اور اللہ کے ساتھ میرا تعلق بن جائے، گناہوں سے بچ جاؤں، اس کے لیے کون سا عمل آزمایا؟ بیت الخلا کی دعا۔ وضاحتیں بعد میں کرتا ہوں، میں لکھتا جاؤں گا پھر اس کی وضاحت کروں گا۔ ایک نے بتایا بیت الخلا کی دعا، آپ لکھتے جائیں گے بیت الخلا کی دعا، اور اس نماز کے بعد آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے سورت الحاق و متکاثر کتنی دفعہ؟ ایک بار۔ یہ تو وہ ہے جو دیوار اور غیر محرم کو ایک ہی کر دے۔ بس فرض نماز کے بعد آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے صرف ایک بار سورت الحاق و متکاثر۔ جو چاہتا ہے میری تنہائیاں پاک ہو جائیں، جو چاہتا ہے میرا کفن سفید ہو تو میرا اندر بھی ایسے سفید ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا تعلق، کملی والے کا فیض، محمد آل محمد، اصحاب محمد کی محبت مل جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، جو چاہتا ہے کہ میری آنکھوں سے بدنظری ختم ہو، میری آنکھیں کھوٹ دیکھنا چھوڑ دیں، اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ کیا عمل؟ نماز کے بعد سورت الحاق و متکاثر ایک دفعہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ لیں۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا رزلٹ دیکھیں، اس کا کمال دیکھیں، اس کی تاثیر دیکھیں۔ سورت الحاق و متکاثر، آپ نے بیت الخلا کی دعا بتائی، اور اس کے بعد دوسرا کس نے کیا بتایا؟ سورت الحاق و متکاثر بتایا۔ عصر کی نماز کے بعد جو بندہ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، جو بندہ پڑھے گا سانس روک کے جتنی دفعہ بھی، اس کے فائدے کون بتائے گا؟ کون بتائے گا اس کے فائدے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ معرفت ملتی ہے اور نظروں کی حفاظت ملتی ہے۔ اور میں بتاؤں اس کا فائدہ، جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے جتنی دفعہ سانس روک کے پڑھ سکے، جتنی دفعہ پڑھ سکے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، بس یہ آیت مبارکہ ہے چھوٹی سی، جتنی دفعہ پڑھ سکے، اللہ جل شانہ مرنے سے پہلے اسے اپنا مقام ولایت دکھائیں گے۔ سن لیں میری بات کو غور سے، اللہ جل شانہ مرنے سے پہلے اسے اپنا مقام ولایت دکھائیں گے، اور وہ ولایت کا سچا مقام دیکھے گا، اور وہ ولایت نہیں اپنا جنت میں گھر دیکھے گا، اور جنت میں گھر نہیں اگر جو بندہ اس کو طاقت توجہ سے عصر کی نماز کے بعد کبھی بھی پڑھنا نہیں بولے گا، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہونا بھی دکھا دے گا اور ولایت دے گا۔ دولت، چیزیں جتنی بھی ہو جائیں، سیاسی عہدے ہو جائیں، مال ہو جائے، دولت ہو جائے، جتنا بھی ہو جائے، مصروف ہو جائے، لیکن وہ ولی ہوگا اور اللہ کی ولایت میں شامل ہوگا۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، نماز عصر کے بعد۔ اور اگر تنہائیوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، پھر انگلی رکھ کے ناف میں اس کو نماز عصر کے بعد پڑھے اور پڑھے کتنا؟ جتنے چند بار، جتنی دفعہ پڑھ سکے، جتنی دفعہ پڑھ سکے سانس روک کے۔ ہاں جی، اور بتائیں تنہائیوں کو پاک کرنے کے لیے؟ ہاں، بیٹی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کب پڑھنا ہے؟ صبح سوتے ہوئے، رات کو اٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے۔ کتنی بار؟ 11 بار۔ کمال چیز ہے، بہت کمال چیز ہے۔ اور جو اذان اور اقامت کے درمیان، اذان ہوئی، غور سے سننا، اور اقامت کے درمیان جتنا وقت 5، 10، 20 منٹ کا وقت ہے، جو اذان اور اقامت کے درمیان میں یہ دعا پڑے گا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ یہ پڑھے گا اس کو 4 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام اللہ یہ دیں گے کہ اللہ خطرناک بیماریوں سے بچائیں گے۔ دوسرا انعام اللہ یہ دیں گے، اللہ اس کی تنہائیوں کو پاک کر دیں گے۔ تیسرا انعام اللہ یہ دیں گے کہ شر پھیلانے والے، منتقم مزاج، شریر لوگ، اسے اللہ دور کر دیں گے۔ اور چوتھا انعام اللہ یہ دیں گے کہ اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मआफ़ातुद दुनिया, एक रिवायत ये है। और इनकी रिवायत है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फिद दुनिया वल आखिरा। छोटे छोटे मोती जी। ऐसे गुनाह जो बंदा कहता है कि मुझसे छूटते नहीं, वो सिर्फ कहफ पढ़े। कहफ, असहाबे कहफ का नाम आते ही शैतानी और नफ्स की ताकतें ऐसे खत्म हो जाती हैं कि बुझ जाती हैं, बुझ जाती। कहते हैं नमाज बाजमात ना छूटने दे जी। कहने लगे जो कश्फुल महजूब के दर्स सुनता है अल्लाह उसको विलायत देता है। हमारे नेट पे पढ़े हैं अबकरी तस्बीह खाने के। या माने हो जो कसरत से पढ़ता है उससे गुनाह छूट जाते हैं, नेकी आ जाती है। और जो बंदा सोते वक्त दिल पे हाथ रख के सिर्फ 11 बार पढ़े या बायसो या नूरो, क्या पढ़े, कितनी दफा पढ़े, इसके फायदे मैंने साल हर साल से बताए हैं। आप में है कोई बंदा जो इसके फायदे आजमूदा बताए कि मैंने आजमाया, इसका मुझे ये फायदा मिला, या बायसो या नूरो? कौन बताएगा? एक कहते हैं इबादत में दिल लगता है, नेकी में रगबत होती है, दिल का सुकून मिलता है और सुकून की नींद आती है। एक बंदा ये बता रहा, कहते हैं फजर के लिए खुद आंख खुलती है, दिल हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल जिंदा रहता है और कल्ब जारी रहता है जी। दूसरे बंदे तीसरे कहते हैं फजर की नमाज नसीब होती है, कह रहे दिल की धड़कन तेज हो, कोई दिल की बीमारी हो तो ठीक हो जाती है। सिर्फ 11 दफा जो दिल पे हाथ रख के पढ़ेगा, या बायसो या नूरो, और तहज्जुद की नमाज मिलती है उसको बगैर मुशक्कत के, और वसवसे दिल से खत्म हो जाते हैं। और बोले हैं? हाँ जी बताएं, या बायसो या नूरो। मैं बताऊं एक अगले फायदे, इसके और फायदे बताऊं। डिप्रेशन इस वक्त आखिरी दर्जे का है। जो चाहता है उसका डिप्रेशन खत्म हो, एंजाइटी खत्म हो, स्ट्रेस खत्म हो, टेंशन खत्म हो, दिल को सुकून मिले, दिल को राहत मिले, दिल को चैन मिले, अल्लाह के दिल को राहत मिले, दिल को चैन मिले, अल्लाह की मोहब्बत मिले, इश्क मुस्तफा मिले, और कबा कमाल हस्तियों की ख्वाब में जियारत हो और बड़ी बड़ी हस्तियों का फैज मिले, तो वो बंदा सोते वक्त दिल पे हाथ रख के सिर्फ 11 दफा हर हालत में वुजू बे वुजू हर हालत में पढ़े, या बायसो या नूरो। कमाल चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है। मैं साल से इस टोटके को, इस रूहानी वजीफे को फैला रहा हूं। साल से इसके बड़े कमालात देखे मैंने। आज टेंशन का दौर है, दिल बुझा हुआ है, जिस्म बुझा हुआ है, तबीयत बुझी हुई है, हालात बहुत ज्यादा, माल है तो परेशान, माल नहीं तो परेशान, औलाद है तो परेशान, औलाद नहीं तो परेशान, या बायसो या नूरो। सबसे पहली जो चीज बताई है वो सूरत तकासुर बताई है। जो बंदा किसी अपने मरहूम को ख्वाब में देखना चाहता है, आप चाहते हैं कि आपका कोई अजीज दुनिया से चला गया, आप उसको ख्वाब में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक अमल बताया करता हूं, उसको फिर दोहरा रहा हूं क्योंकि आज हम अपने सारे पुराने सबक दोहरा रहे हैं। चलो सारे तो नहीं दोहराएंगे, कुछ तो दोहरा लेंगे। 4 रकात नमाज नफिल सोते वक्त पढ़े, हर रकत में सूरत फातिहा के बाद एक बार सूरत अल्हाकुम तकासुर मिलाए। यह अमल ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट का है। 4 रकात नमाज नफिल पढ़े, इकट्ठी पढ़े, 4 रकात नफिल इकट्ठी पढ़े, और हर सूरत फातिहा के बाद एक दफा सूरत अल्हाकुम तकासुर मिलाए, सलाम के बाद दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाए। जिस हस्ती, जिस बुजुर्ग, जिस बड़े, किसी अजीज रिश्तेदार से मुलाकात करनी हो जाती। हमारे यहाँ लाहौर में मुगलपुरा में लाल पुल है, वहां एक कत्ल हो गया रमजान में।
ہمارے یہاں ریلوے کے ایک آفیسر آتے تھے تو وہ کہنے لگے کہ ہم بیٹھے تھے اپنے دفتر میں تو تذکرہ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں جوان آدمی کو کس نے قتل کیا. تو کہنے لگے میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے تسبیح خانے میں مرشد بتاتے ہیں کہ یہ عمل کر لیں, آپ کر کے اس جوان سے خود پوچھیں تجھے کس نے قتل کیا. اس جوان سے خود پوچھیں. کہا انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے رہے. جوان نے آ کے خواب میں بتایا یہ بندہ ہے, اس کے پاس یہ ہتھیار تھا, اس نے فلاں جگہ چھپایا ہے, اس نے پکڑا ہے, اس نے قتل کیا ہے, فلاں ہے فلاں, اور ہر چیز بالکل سامنے آ گئی. خود مقتول نے بتایا. اور سورۃ الحاقم التکاثر کے اور کمالات آپ نے دیکھے ہیں کہ جو نماز کے بعد ایک بار پڑھ لے گا اللہ پاک جل شانہ اس کی تنہائیوں کو پاک کر دے گا. آج کے بعد یہ ایک بار پڑھیں گے, ہر نماز کے بعد پڑھیں گے. کتنی بار؟ اور کسی کو یاد نہیں تو وہ کب یاد کرے گا بتائیں پھر؟ آج یاد کرے, کل یاد کر لے, چلو پرسوں یاد کر لے, 3 دن دیتا ہوں. 3 دن کے بعد یاری ختم. 3 دن نہیں, یاد کر لیں, جس کو یاد نہ ہو کر لیں, لیکن میرا کمیشن, میرا چندہ جو ہے میرا مسلسل دھندا کام ہے آج کل ذرا تھوڑا سا مندہ, کیا میرا اور میری نسلوں کا اس میں حصہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ ورنہ میں اجازت نہیں دوں گا. میں سندھ گیا, اندرون سندھ, ایک بندہ نا حامیم لایون سارون کے مجھ سے اس نے اجازت لی کہ حامیم لایون سارون جو پڑھے گا قاتلانہ حملہ, گن پوائنٹ, اغوا برائے تاوان, اور اس کے علاوہ بہت بلائیں, مصیبتیں, بیماریاں, لا علاج, بڑے فائدے ہیں. تو مجھ سے کہنے لگا, میں نے کہا مجھے ایک صاحب کہنے لگے اس یہ لوگوں کو بھی بتاتا ہے اور پیر بن گیا ہے, اور اس کے بعد حامیم لایون سارون کے بہت فائدے ہیں. میں نے اس کو بلایا تو میں نے کہا کہ فائدے بتاؤ. کہنے سائیں بہت فائدے ہیں. میں کہا فائدے بتاؤ. کہنے سائیں بہت فائدے ہیں. میں کہا فائدے بتاؤ. فائدے مجھے نہ بتا. اچھا, میں نے کہا میں نے اپنی اجازت واپس لے لی. اس نے میری بات کو کچھ نہ سمجھا. دوسرے دن آیا تو روئے. میں کیا ہوا؟ کہنے لگا میں صبح جاتا ہوں فجر کی اذان دینے کے لیے, کتے سر اٹھاتے ہیں, میں یہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, کتے سر نیچے رکھتے ہیں. آج کتوں نے سر اٹھایا, میں نے بہت پڑھا پر کتوں نے مجھے بڑا ذلیل کیا. اجازت سائیں واپس کر دے. میں کہ نا, تو بخیل آدمی ہے, تجھے میں نے بتایا, پھر میں نے بتا کے تجھے فائدے تجھ سے پوچھے, پھر فائدے پوچھنے کے بعد کہا کہ مجھے فائدے بتا. تو مجھے فائدے بتانے کو تیار نہیں. اب فائدے بتائے اور میں سنوں نا. میں کہنا میں اب نہیں سنتا. تو بتائیں پھر الحاقم التکاثر میں میرا اور میری نسلوں کا حصہ ہوگا انشاءاللہ. اور اس کو نہ چھوڑیں, چھوٹا سا عمل ہے, چھوٹا سا عمل ہے, اس کو نہ چھوڑیں. اور کتنے خوش قسمت انسان ہیں جو حزب البحر کا چلہ یقین, توجہ, دھیان, پوری محنت کر کے کر رہے ہیں. 2 دن باقی ہیں, اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ جب چلہ حزب البحر کا پوری شرائط کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ کریں گے. ان سے پوچھیں کہ پھر وہ جو ایک وظیفہ بھی پڑھیں گے وہ 1.25 لاکھ 1 کروڑ پتہ نہیں کتنی اس کی تاثیر ہوگی. حزب البحر, حزب البحر کے پڑھنے والے کی تاثیر, کمال بہت زیادہ, بہت زیادہ, حد سے زیادہ. دوسرا انہوں نے بتایا کہ بیت الخلاء کی دعا. آپ کبھی جن سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, جن سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, بیت الخلاء کی دعا کا اہتمام کریں. یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. ایک جن دوست بن جاتے ہیں, بدکار جن معافیاں مانگتے ہیں. بیت الخلاء کی دعا